ناظرین، ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے انٹرویو دیا دی اکانومسٹ کو، اور اس میں جو انہوں نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ اب اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم اس کا آغاز مشرق سے کریں گے، یہ بیان آیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے باتیں کی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم مار چکے ہیں، ہم مارے نہ مارے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جتنا مار رہے ہیں اس وقت بھارت کو، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جو تازہ خبر آئی اس کے مطابق انہوں نے 25% مزید ٹیرف بھارت پر عائد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 25% عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ ہم مزید اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ وہ تمام ممالک جو روس سے تیل خرید رہے ہیں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس پر بھارت نے واویلا تو مچایا، جواب دینے کی کوشش کی، اس کو اندرونی اپنی جو یعنی کہ اپوزیشن ہے اس کی مخالفت کا بھی سامنا، ان کے تانوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی کی نہ سنی اور انہوں نے مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے بھارت پر۔ 50% ٹیرف جو ہے اب وہ ہو گیا ہے۔ اس پر تو ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے، لیکن ذرا ذکر کرتے ہیں 5 اگست کے احتجاج کا، کیونکہ پی ٹی آئی نے گزشتہ روز احتجاج کیا۔ یہ احتجاج کامیاب تھا، ناکام تھا، اس سے مقاصد پورے ہوئے نہیں ہو سکے؟ اس پر اب متضاد بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ جو کہ آج موجود تھیں اڈیالہ جیل کے باہر، ان کی بہن عظمہ خان وہ مل کر آئیں بانی پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، تو بانی پی ٹی آئی نے تھپکی دی، شاباشی دی کہ جی بڑا زبردست کام ہو گیا، آپ نے بڑا اچھا احتجاج کیا، خراج تحسین بانی پی ٹی آئی نے پیش کیا۔ لیکن 5 اگست کا احتجاج کامیاب تھا یا نہیں، انہوں نے ایک اور تاریخ دے دی ہے، اور وہ ہے 14 اگست کی تاریخ۔ کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیڈرشپ کے اوپر جو باقی جو رہنما تھے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا، تو کئی جگہوں پہ لوگ اپنی مدد آپ پہ اور ایک ہمت کر کے، اور خاص طور پہ پنجاب میں اگر کوئی نکلا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کے اوپر دہشت گردی لوگوں پہ ہوئی تھی اور ان پہ گولیاں چلی تھیں، تو اس کے باوجود لوگ نکلے، اور اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ سب کو میری طرف سے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے، انہوں نے کہا سب بھرپور طریقے سے 14 اگست کو نکلیں۔ انہوں نے اپنی جو قیادت ہے ان کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ دیکھو آپ کا کپتان کھڑا ہے، آپ جیل سے نہ گھبرائیں، آپ کسی چیز سے نہ گھبرائیں، آپ نے 14 اگست کو ہمت کر کے ضرور نکلنا ہے۔ یہ تو نئی تاریخ انہوں نے دے دی کہ جی 14 اگست کو جو ہے وہ احتجاج ہوگا، لیکن جو کل کا احتجاج تھا 5 اگست کا، وہ جیسے ہم نے سوال کرنے کی کوشش کی کہ یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، اس پر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے وہ متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جی کل کا احتجاج کامیاب ہوا، لوگ سڑکوں پہ نکلے، اور تفصیل بتائی انہوں نے 170 اضلاع میں احتجاج کس طرح ہوا، ذرا انہی کی زبانی سنیے۔ کل کا احتجاج الحمدللہ بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے، عوام سڑکوں پہ آتی ہے، آواز اٹھاتی ہے۔ پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت 170 ضلع ہیں، ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر یونین کونسل، ہر تحصیل میں کل بھرپور احتجاج ہوا ہے، لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے۔ مجھے اس بات پہ خوشی ہے، فورمن احتجاج ہوا ہے، ہر جگہ احتجاج ہوا ہے۔ جو لوگ چاہتے تھے خان کی آواز کو دبائیں، ان کو 5 دن میں 3 سزائیں دے کے 45 سال کے لیے نام دے کر کے جیل میں رکھیں، تو اس لیے لوگ بھول جائیں گے، لیکن الحمدللہ کل عوام نے ثابت کیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہے، خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس از خود ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی اختیار نہیں ہے، رولز میں نہیں ہے، لا میں نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے، اس پہ ہیرنگ ہوتی ہے، 90 دن کا ٹائم ہے، اس کے خلاف اپیل ہے۔ جو الیکشن کمیشن نے کیا یہ بالکل غیر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بات آپ نے سنی، لیکن جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے بھی سوال ہوا، ان سے پوچھا کہ جی بہت سے لوگ نہیں پہنچے، آپ تو پہنچ گئے، راستے کھلے تھے، پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک اچھی کوشش تھی اور آئندہ یہ کوشش کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے۔ کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا، اس سے بہتر ہو سکتا ہے اور آئندہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی کوشش تھی، لیکن اس میں ظاہر ہے مزید بہتری آئے گی۔ آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں، یہ کوئی آخری احتجاج تو نہیں تھا نا، ہم کوئی اس کو ڈی ڈے نہیں کہہ رہے تھے، یہ ایک عمل ہے جو جاری رہے۔ تمام راستے پنڈی کے اسلام آباد کے کھلے ہوئے تھے، جب آپ لوگ پہنچ آئے تو دوسرے ایم این اے ایم پیز کو بھی تو پہنچنا چاہیے۔ یہ راستہ بحریہ ٹاؤن میں بند تھا، کہ عام طور پہ ہمیں نزدیک آنے دیا جاتا ہے، 2 میل دور ناکہ لگتا ہے، کل تو ناکے بہت دور لگے ہوئے تھے، بہنوں کو چکری انٹرچینج پہ روک دیا گیا، وہاں سے آگے نہیں آنے دیا گیا، 50 کلومیٹر دور۔ دیکھیے میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک اندرونی جائزہ اس بات کا ضرور لوں گا، پارٹی لے گی، پارٹی کے اندر یہ مکالمہ ہوگا، کون کہاں تھا یہ ہم اس کا تعین کر دیں۔
ان کے علاوہ بیرسٹر سیف کا بیان ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے جو ہے وہ یعنی عوام نے جو ہے وہ عوام کا سمندر دیکھا کل حکومت نے. تو یہ بہرحال ملے جلے بیانات ہیں.